اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل شام کو میں اپنا ویلاگ ریلیز نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک شادی میں تھا اور میرے بہت ہی عزیز دوستوں کی شادی تھی اور جس میں جانا بہت ضروری تھا، تو رات کو بہت دیر سے آئے اور دیر سے آنے کے بعد لیٹ گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو ابھی جو میری حالت ہے وہ ذرا بہتر نہیں ہے۔ ایک فون آیا اور فون آنے کے بعد یقین جانے کہ کلیجے کو ایسا دھچکا لگا کہ بتا نہیں سکتا۔ ہمارا بہت ہی اچھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا میری فیملی کا ہر دل لذیذ اینکر ارشد شریف، اس کو کینیا نیروبی میں سر میں گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی اور اس کے والد صاحب کا جسد خاکی جو تھا وہ گھر میں پڑا ہوا تھا۔ ان کے جو بھائی تھے وہ سرونگ میجر تھے، حاضر سروس میجر تھے، اور بھائی کو اطلاع دی گئی کہ جناب ابو وفات پا گئے ہیں، تو وہ آ رہے تھے جنازے میں، تو راستے میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کو گولی مار دی گئی تھی۔ اس وقت وار اگینسٹ ٹیررزم لڑ رہے تھے اور خیبر پختونخوا کے کسی علاقے کے اندر وہ تعینات تھے۔ تو ایک دن میں 2 جنازے G11 کے قبرستان میں دفنائے گئے فوجی اعزاز کے ساتھ۔ ارشد شریف صاحب کو کافی عرصے سے تھریٹ تھی۔ G11 میں ان کا گھر ہے، G11-1 کے اندر 107 ان کے گھر کا نمبر ہے، اور میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ پاکستان کا ایک بہت ہی بے باک قسم کا صحافی، میرا ہر دل عزیز، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں سمیع ابراہیم ہو گئے، ارشد شریف ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے، عارف حمید بھٹی ہو گئے، ان سے میری کیا وابستگی ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور بس دل کٹ کے رہ گیا کہ اس حد تک گھنونے کردار بھی یہ ادا کر سکتے ہیں یہ امپورٹڈس۔ اس سے پہلے مقصود چپراسی کو دبئی میں زہر دے کے مارا گیا۔ 1-2 اور بھی کیسز ہیں۔ مطلب میں نے یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ شہباز شریف جو تھا، جو کرائم منسٹر ہے، اس کو میں ہمیشہ کرائم منسٹر اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کی تاریخ اسی کرائم سے بھری پڑی ہے، اور میں بات بڑی سخت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مخدوم شہاب الدین کے ایک الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ایک جگہ پہ نجی محفل میں ملاقات ہوئی تھی مخدوم سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہماری زندگی جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک ہم وی لاگ پہ ہیں، اور دوسرے وی لاگ میں پتہ لگتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو بہرحال ارشد شریف کو ایک پلانٹڈ قتل کیا گیا ہے، کیونکہ مسئلہ ایک اور بھی تھا کہ وہ بیسیکلی اتنا مالدار شخص نہیں تھا کہ وہ بے قیمت تھا، یعنی کہ اس کی قیمت بھی نہیں لگ سکی تھی۔ اس کی بہت قیمت لگنے کی کوشش کرائی گئی کہ اس کی قیمت لگے، لیکن وہ قیمت نہیں تھی اس کی، اور نہ وہ بکتا تھا۔ تو خریدنے کی بھی اس کو بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں بکا، اور نہیں بکنے اس کے پاس پھر اتنی دولت بھی نہیں تھی کہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر جا کے رہتا۔ تو اس کے پاس نہ برطانیہ کا ویزا تھا، نہ اس کے پاس کوئی برطانیہ میں چھوٹا موٹا فلیٹ تھا جو اس نے چوری چکاری کر کے حاصل کیا ہوتا۔ تو وہ اس قسم کا آدمی نہیں تھا، تو وہ تو ایک 3rd کلاس سے ملک کے اندر بیچارہ جا کے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن کرتا بہت تھا پاکستان کے لیے۔ تو نیروبی سے وہ کہیں گئے تھے، 2.5-3 گھنٹے کی مسافت تھی۔ وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے اور ان کی آن دا پوائنٹ ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے اپیل کی ہے کہ جناب ان کو اسلام آباد کسی بھی طرح لایا جائے۔ یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا
کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کی ٹانکیں بھی کانپتی ہیں یا آپ کی کانپیں بھی ٹانگتی ہیں؟ آپ ایک طاقتور شخص ہیں، طاقتور ادارے کے، جو پاکستان کے اندر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہے۔ آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں۔ بہت چیزوں پہ سو موٹو لیتے رہے ہیں، ہر چیف جسٹس لیتا رہا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ نے ان قاتلوں کو مسلط کرنے پہ جو ہم پہ کردار ادا کیا تھا، جس رات کو عدالتیں لگی تھیں، تو اب تو دن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ صبح کے ٹائم پہ خبر آئی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو قاتلوں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑے۔ حکومت ان پہ کی جاتی ہے جب عوام ہو، جب عوام ہی نہیں رہیں گے تو حکومت کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہی والی بات کروں گا کہ ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ کتے میں اور انسان میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا تھا کہ بہت سمپل سا فرق ہے کہ انسان کتا نہیں بن سکتا۔ تو اس سے پوچھا یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کتا وفادار ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔